مرحلے میں الیکشنز کروایا جائیں گے، مرحلے میں، تاکہ امن قائم ہو، الیکشنز میں امن ہو، الیکشنز پرامن رہیں، الیکشن صاف و شفاف ہو۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون سا مرحلہ میں صاف و شفاف الیکشنز ہوئے ہیں؟ کون سا مرحلہ میں پرامن الیکشنز ہوئے ہیں؟ یہ اصل میں مرحلہ وائز الیکشنز کروائیں گے، اس لیے وہ دھاندلی کروانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ 10 سیٹیں تو جیب میں پہلے سے ڈال دیے تھے، مگر یہ جو شیر ہے نا، شیر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وہ شیر ہے، یہ طاقت کے بھوکے ہیں، اقتدار کے بھوکے ہیں۔ انہوں نے وہ 10 سیٹیں اپنے جیب میں، تو پھر میر پور پہ ڈاکہ مارا، مظفر آباد پہ ڈاکہ مارا، اب وہ آپ کے طرف دیکھ رہے ہیں، پونچھ کی طرف دیکھ رہے ہیں، باغ کے طرف دیکھ رہے ہیں۔ 10 اگست کو ان کو پتا جائے گا کہ پونچھ میں رہنے والے، باغ میں رہنے والے، شیر کے شکار کرنے والے ہیں۔ ان کا یہ غلط فہمی ہے، ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ آزاد کشمیر میں، مظفر آباد میں ان کا حکومت بننا والا ہے۔ انتظار کرے، پونچھ کا الیکشنز باقی ہے، بھار کا الیکشن باقی ہے، حویلی کا الیکشن باقی ہے، پلندری کا الیکشن باقی ہے۔ اب تو آدھا الیکشن رہتا ہے، 11 سیٹیں رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان نون لیگ والوں کو لگ پتا جائے گا۔ یہ تو ان کا غلط فہمی ہے، ان کا غلط فہمی ہے کہ مظفر آباد میں ان کا حکومت بنانے جا رہی ہے نا۔ اصل میں اسلام آباد والا حکومت بھی خطرہ میں ہے۔ گنتی تو شروع ہو چکی ہے۔ تو بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا حکومت کلیپس ہو چکا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نہ ہی میں وزیر اعظم پاکستان پہ کی نیت پہ کوئی شک کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان ایک اچھا آدمی ہے، نیت اس کا صاف ہے، لیکن کرے کیا؟ ان کے ارد گرد کے لوگ، ان کی نیت تو صاف نہیں ہے۔ یہ جو الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہیں شروع کیا، یہ انہوں کے اپنے لوگوں نے شروع کیا۔ نون لیگ کا لڑائی اب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا لڑائی نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا لڑائی تو یہ الیکشن میں ہوگا، الیکشنز میں تو ہوتا رہتا ہے، لیکن اصل لڑائی کچھ اور ہے۔ اصل لڑائی کچھ وہ لڑائی نہیں جو چلتا رہتا ہے، میں کوئی اور لڑائی کا بات کر رہا ہوں، جو اس کی وجہ سے وزیر اعظم کا نیت تو اچھا، وزیر اعظم کا کوشش بھی اچھا، لیکن کسی وجہ سے نون لیگ کا ایک خاص حصہ وزیر اعظم کے ہر کوشش کو ناکام کرواتا ہے۔ نون لیگ کا ایک خاص حصہ وزیر اعظم کو اپوزیشن سے تو کیا، اپنا اتحادیوں سے بھی لڑوانا چاہتے ہیں۔ اب دھاندلی ویسے ہر الیکشن میں ہوتا ہے،
ہمارے ساتھ اتنا دھاندلی کرتے ہیں جو میں برداشت کر سکتے ہیں. یہ کیا بات ہوا کہ میں آپ کا اتحادی ہوں, میں اسلام آباد میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور مجھ سے جاوید پٹھانوی کا سیٹ چوری کرنے کے لیے میرے کارکن کو شہید کیا جائے, لطیف اکبر کا سیٹ چوری کرنے کے لیے میرے کارکن کو شہید کیا جائے, میرا ایم این اے صلاح الدین جنیجو کو ہاتھ میں گولی لگے, آپ کی ٹریجری بینچز میں بیٹھا ہو اور میرے امیدوار کو, میرے منتخب قومی اسمبلی کو مظفر آباد میں گولی لگے, آزاد کشمیر کا صدر کو اس پہ حملہ ہو. یہ تو کوئی اتحاد نہیں, یہ تو لڑائی ہے. مقصد کیوں, مسئلہ کیا؟ وزیر اعظم سے کوئی شکایت نہیں, کوئی ایک فیکشن ہے جو وزیر اعظم کو اپنے اتحادیوں سے بھی لڑا رہے ہیں, وہ خود بھی وزیر اعظم سے لڑتے ہیں. اصل لڑائی نا, اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کا ہو رہا ہے. اب یہ تو ان کا خاندان کا اپنا مسئلہ, وہ لڑنا چاہتے ہیں لڑے. ہم نے اپنے عوام کے ساتھ, پاکستان پیپلز پارٹی کل بھی کھڑی تھی, آج بھی ہم کھڑے ہیں, اور ہم اپنا منشور کے ساتھ, اپنا نظریہ کے ساتھ عوام کے پاس آتے ہیں. اور اس الیکشن میں اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں, ایک نیا منشور ساتھ لے کر آیا ہوں, ایک ایسا منشور جو کشمیر کے عوام کے اعتراضات دور کرے, ان کا مسائل حل کرے, ان کا آواز پہنچائے. میں چاہتا ہوں کہ میں وادی کشمیر کو جنت بے نظیر میں تبدیل کروں, اور اگر وادی کشمیر کو جنت بے نظیر بنانا ہے تو یہ کافی نہیں ہے کہ ہمارے پہاڑ خوبصورت ہیں. اگر پہاڑ خوبصورت ہو اور عوام کے پاس حقوق نہ ہو, پہاڑ خوبصورت ہو عوام کے پاس اختیار نہ ہو, تو یہ ہمارا فائدہ میں نہیں ہے. اگر یہاں دریا چلے اور عوام کو اس سے جو بجلی نہ ملے, پانی نہ ملے, تو اس میں ہمارا فائدہ نہیں. اگر عوام کے پاس حق حاکمیت نہ ہو, حق ملکیت نہ ہو, حق روزگار نہ ہو, تو یہ جنت بے نظیر نہیں. میرا منشور ہے, میرا جدوجہد ہے, اور یہ جدوجہد جاری رہے گا کہ ہم نے کشمیر کو اب یہ حقوق